بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، علی انجینئر صاحب کا ایک اور شرکی عقیدہ سامنے آ گیا۔ دیکھیے، مرنے کے بعد روح کی واپسی کا عقیدہ کہ اس قبر کے اندر مردہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کہے، روح کی واپسی کا عقیدہ رکھنا قیامت سے پہلے، یہ قرآن کا انکار ہے، صحیح حدیث کا انکار ہے۔ جھوٹی روایتوں کے ذریعے انہوں نے یہ عقیدے اپنائے ہیں یا صحیح روایتوں سے غلط مطلب نکالا ہے انہوں نے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک برزخ حائل ہے۔ دیکھیے، جب برزخ حائل ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے روح یہاں واپس کیسے لاتے ہو؟ برزخ سے یہاں آ گئی روح تمہارے سننے سنانے کے لیے، اٹھا کے بٹھانے کے لیے۔ یہی تو شرک کی جڑ ہے، اسماء موتا کا عقیدہ۔ تو آپ دیکھیے، پہلے یہ علی انجینئر صاحب کو خود سنیے کہ اسی قبر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہاں ہی ہوتا ہے سب کچھ، اور یہاں پہلے اشارہ کرنا اصل میں اپنے اکابرین کو بچا رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں تبصرہ بعد میں کروں گا، پہلے یہ ان کا بیان سنیے۔ اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ اس کی قبر کے اندر سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو، اور اس کے بعد وہ چیز ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، جو عام حالت میں ہے، یعنی دفنا بھی لیا، سب کچھ ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، انگلی کا اشارہ کدھر کر رہے ہیں؟ اسی قبر کی طرف کر رہے ہیں کہ یہاں سوال و جواب ہوتے ہیں، یہاں یہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت، منکر روایت کے اوپر انہوں نے یہ سارا عقیدہ بنایا، قرآن کا انکار کر دیا، اور اپنے امام جو ان کے بڑے ہیں مسند احمد بن حنبل، وہاں سے اصل میں انہوں نے یہ عقیدہ لیا ہے قرآن کے خلاف اور صحیح حدیث کے خلاف۔ اور اسی وجہ سے جب بھی یہ صحابہ اکرام کے اوپر برستے ہیں، خاص کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اس کی زبان جب چلتی ہے تو یہ مسند احمد بن حنبل کو ہی پیش کرتا ہے، کیونکہ مسند احمد بن حنبل یہ اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور احمد بن حنبل کے بارے میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے کہ یہ رافضی شیعہ تھا، یہ تقیہ کیا ہوا امام اہل سنت والجماعت کے نام سے مشہور ہوا ہے، اور اس کے بعد ساری وہی روایتیں لایا ہے جو واقدی کذاب لایا ہے۔ اور اس کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موازنہ کے نام سے ایک کتابچہ بھی لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل کا آپس میں موازنہ کیا ہے کہ 7-8 معاملات میں احمد بن حنبل جو ہے وہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا تھا۔ صحابہ کے اوپر الزامات لگانا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب کو گرانا، عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر قرآن کی تعریف کا الزام لگانا، اور نبی علیہ السلام کے اوپر الزام کہ انہوں نے اپنے بعد اپنا وسیع علی رضی کو مقرر کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے احمد بن حنبل صاحب لائے ہیں، اور وہیں سے یہ علی انجینئر نے لیا ہے اور اچھلتا ہے رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ عقیدے کی خرابی کے اندر بھی مبتلا ہے، اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پھر ساتھ کہتا ہے برزخ۔ بھائی، جب تم اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہو، یہ قبر برزخ میں ہے، یہ تو دنیا میں قبر ہے، تو اس قبر کی طرف اشارہ کرنا کہ یہاں روح واپس آ جاتی ہے، یہاں سوال جواب ہوتے ہیں، یہ قرآن کا کفر ہے، یہ شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ۔ اس سے یہ ساری توحید کی نفی ہو جاتی ہے، اور آج جو مزاروں کو، گنبدوں کو پوجا جا رہا ہے، عرس اور میلے کرائے جا رہے ہیں اسی فلسفے کے اوپر کہ اس قبر میں ہوتا ہے، اس قبر میں روح واپس آ جاتی ہے۔ بابا جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے ان کا۔